میں بہت مضبوط بڑے اچھے پکے ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ سنتھیا ریچی کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، یہودی سازش ہے۔ وہ ایک فری رائڈر ہیں، مفت خور ہیں۔ وہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے مفت خوری پر زندگی بسر کر رہی ہیں بغیر پیسوں پہ، اور ان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ بھی ہم نے نکال لیا ہے۔ پاکستان میں 10 سال میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کو، تمام پاور کوریڈور، بالشمول سیاستدان، سب کو الو بنایا ہے اور ان کو فول کرتی رہی ہیں اور اپنے آپ کو وہ پورٹرے کرتی رہی ہیں جو وہ اصل میں نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں ایز اے ایک پولیٹیکل گھرانے کے جانشین، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ آج کل سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو لے کر ایک نئی بحث چل نکلی ہے جب سے سنتھیا ریچی کا ایشو سامنے آیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس بارے میں مزید بات کی جائے، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر کچھ الزامات لگائے گئے ہیں اور جن میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی شامل ہیں۔ تو ان کے فرزند سید علی گیلانی رکن پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک نوٹس بھجوایا گیا ہے اور اب سنتھیا ریچی جو ہے وہ امداد مانگ رہی ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت علی صاحب، اتنا بڑا گرانہ جب اس طرح کی خبر چلتی ہے تو فیملی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایلیگیشنز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں۔ ایز اے جماعت اور ایز اے فیملی بھی ہمارے لیے خواتین کی عزت اور ان کا احترام بہت ضروری ہے، اور ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ خواتین کی عزت کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح ان سے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کسی کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ملی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے میرے والد یوسف رضا گیلانی صاحب کا، ان کی 40 سالہ سیاسی زندگی میں آج تک ہمارے بدترین مخالف نے بھی ہمارے اوپر اس قسم کا گھٹیا الزام کبھی نہیں لگایا۔ تو جہاں تک تعلق ہے سنتھیا کے الزامات کا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، جو کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک فورس ہے اور وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے، وہ ویمن رائٹس میں بلیو کرتی ہے، وہ خواتین کے حقوق میں اور اس کے خلاف، خواتین کے خلاف جتنے بھی ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اس میں پیش نظر آتی ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت ہے پاکستان کی سیاست میں جو خواتین کی ایشوز کو اتنی اہمیت دیتی ہے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے۔ اسی لیے سنتھیا ریچی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چوز کیا ہوا ہے اور ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ یہ حملہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہیں ہے، یہ حملہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر بھی ہوگا، اور ہمارے بہت سے باقی جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی وہ خاتون حملہ آور ہو سکتی ہے، کیونکہ اب یہ ہمیں بہت مضبوط بڑے اچھے پکے ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ سنتھیا ریچی کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، یہودی سازش، جس کا سازشوں کا میں کوئی زیادہ فین نہیں ہوں، کانسپریسی تھیوری کا میں کوئی اتنا بڑا فین نہیں ہوں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک چیک ریپبلک کی جو ایمبیسی ہے وہ اس کو سارا کچھ تو جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کے پیچھے ہیں، آپ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتی ہیں اس وقت، اس دور میں، کہ وہ کسی کو ٹارگٹ کریں اور پوری پولیٹیکل کلاس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن شروع میں انہوں نے کوشش کی ہوگی، جو حکومتی جماعت ہے، کہ اس پیپلز پارٹی کے اوپر مڈ سلنگنگ کرے، کیونکہ یہ ان کا طریقہ واردات رہا ہے۔ تو لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خاتون جو ہے، اگر وہ آج پیپلز پارٹی کے خلاف بول رہی ہے، کل کو وہ ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی بولے گی، تو وہ اس بات سے کمپلیٹلی باخبر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنتھیا ریچی کے خلاف ایک ڈیفیمیشن کا کیس فائل کیا ہے، اور ہمارے پاس بڑے مضبوط گراؤنڈز بھی ہیں اس کے لیے۔ جو ایلیگیشن اس نے لگایا ہے، بظاہر تو وہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، بظاہر تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔
وہ ایلیگیشن اس نے میرے کمپلین جو ایف آئی اے میں سائبر کرائم میں نے 2 تاریخ کو کمپلین فائل کی اس کے خلاف، اس کے بعد لگائے، تو اس کی کریڈیبلٹی پھر بھی ختم ہو جاتی ہے کہ میرے الزامات سے پہلے وہ گفتگو کرتی، میرے والد صاحب کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگاتی تو لوگ اس کو وزن دیتے. آج اس کو کوئی لوگ اہمیت نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس نے میرے اپنے آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، میرے آرگیومنٹس کو اور میرے کمپلین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے یہ ایلیگیشن لگایا ہے. جہاں تک تعلق ہے رحمان ملک صاحب کے اوپر ایلیگیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریس الزام ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اسی لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اور رحمان ملک صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے کہ اس کا نام ای سی ایل میں لکھا جائے اور اس کو ای سی ایل پہ رکھا جائے اور اس کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے جب تک وہ پاکستان میں کی عدالتوں کو فیس نہیں کرتی، جب تک وہ اپنے ایلیگیشن پروو نہیں کرتی اور جب تک وہ اپنا ڈیفیمیشن سوٹ فائل نہیں کرتی. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ مجھے چندہ چاہیے، تو چندہ لینا ان کی پہلے سے عادت ہے. وہ ایک فری رائڈر ہیں، مفت خور ہیں. وہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے مفت خوری پر زندگی بسر کر رہی ہیں بغیر پیسوں پہ، اور ان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ بھی ہم نے نکال لیا ہے. ان کا جو پچھلی زندگی گزاری ہے انہوں نے امریکہ میں، اس میں نہ ان کی کوئی سٹیبل انکم ہے، نہ کوئی سٹیبل نوکری ہے. ہر سال وہ 2-2 3-3 نوکریاں چینج کرتی رہی ہیں. ان کے پاس کوئی سٹیبل ملازمت نہیں رہی. پاکستان میں 10 سال میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کو، تمام پاور کوریڈور، بالشمول سیاستدان، سب کو الو بنایا ہے اور ان کو فول کرتی رہی ہیں اور اپنے آپ کو وہ پورٹرے کرتی رہی ہیں جو وہ اصل میں نہیں ہے. علی بھائی، مثلا ہم جب یہ ہمارا آڈینس خاص طور پر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ چاہے حریم شاہ کا کریکٹر ہو یا کوئی اور کریکٹر ہو، اس طرح کی خواتین بآسانی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاتی ہیں. یعنی آپ کے والد صاحب کے ساتھ، رحمان ملک صاحب کے ساتھ، احسن اقبال صاحب کے ساتھ سنتھیا ریچی کی کچھ اس طرح کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی ہوں گی. کیا یہ نصیحت پکڑنی چاہیے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈ ہیں انہیں کہ ایسی خواتین سے جتنا فاصلہ رکھا جائے بہتر ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ خواتین سے ملنا یا کوئی فارن ڈیلیگیشن سے ملنا کوئی جرم ہے یا کوئی ان ایتھیکل بات اس میں ہے. میں یہ نہیں بالکل سمجھتا کہ ہمیں اس میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ آپ ایک بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ یہ کون خاتون ہے، لیکن آپ جتنا بھی کریں آپ نہیں کر سکتے. ایک خاتون جو کسی ڈیلیگیشن کے اندر آپ کو مل رہی ہے، 7-5-6 مرد ہیں اور اس میں ایک خاتون آپ کو مل رہی ہے، وہ جو تصویر ہے اس نے شو کی ہے فیس بک پر اور ٹویٹر کے اوپر، اس میں وہ اس نے اپنی تصویر دکھائی ہے گیلانی صاحب کے ساتھ اور بڑے فاصلے پہ وہ بیٹھے ہیں دونوں، اور جو تصویر دونوں کی ایک ساتھ ہے اس میں بھی فاصلہ ہے. تو اور کوئی اس میں کوئی 10 درازی والی کوئی تصویر اس نے نہیں دکھائی، نہ ان کے پاس کوئی 10 درازی والی کوئی تصاویر موجود ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ کسی کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی اگر آپ سے ملنا چاہ رہا ہے تو آپ جو سیاستدان اور اس عہدوں پہ فائز جو لوگ ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، وہ عوام کے لوگ ہوتے ہیں. تو عوامی لوگوں کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ اگر آج ہم ملاقات کر رہے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد کہیں وہ چیز آپ کے خلاف استعمال ہو، تو آپ کیئرفل ضرور رہیں. لیکن آپ خواتین، آپ سب کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. جو خاتون ایک وزیر اعظم جو 2 دفعہ رہ چکی ہے اور جو رسپیکٹڈ ہے، جو گلوبلی ریکگنائزڈ ہے، بے نظیر بھٹو، اس کے خلاف اتنے گھٹیا الزامات لگا سکتی ہے اور باقی خواتین کے خلاف بھی، تو وہ اس کے دل میں خواتین کی کتنی عزت ہوگی یہ آپ خود اندازہ. لاسٹ میں بتا دیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں تو ایک ہمارے یہاں طبقہ ایسا بھی ہے وہ انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ایجنٹ ہوں گے، وہ بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے جیسا پہلے بھی کہا کہ آپ کو ایک سازش لگ رہی ہے اور پہلے آپ یقین نہیں کرتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ آپ کو یقین ہونا شروع ہو گیا ہے. تو وہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، ایز ایک پولیٹیکل گھرانے کے جانشین، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں معلوم ہوا ہے اور انکشافات نئے ہیں کہ اس کا بڑا شیڈی کریکٹر ہے، اس کا ویزا بھی پراپر نہیں ہے، تو ہمارے جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی اس بات کا اب احساس ہوا ہوگا کہ یہ خاتون جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور اس پہ ہمیں کوئی سختی کرنی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ خاتون اگر سب کو فول کر سکتی ہے تو وہ کسی کو بھی فول کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ شکنجہ سخت ہوگا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی، عدالتوں کا بھی. پیپلز پارٹی تو نہیں پیچھے ہٹے گی؟ پیپلز پارٹی کبھی نہیں ہٹی اور نہ ہٹے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن بڑے سنگین ہیں اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو
پروف کریں، اپنی سچائی پروف کریں، کیونکہ ہماری 40 سالہ جی سیاسی بے داغ کردار رہ چکا ہے، تو اس پہ ہم کوئی چھینٹ اب برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کو بے داغ ہی رہنے دیں گے، اور کوئی خاتون اٹھ کے ہمیں بدنام کرے ہم اس کو اس طرح جانے نہیں دیں گے۔ جی بالکل سید علی گیلانی کی باتیں آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کیس کو پرسو کریں گے اور اس کی تہ تک جائیں گے، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید ضرور کی ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یہودی سازش نظر آتی ہے اور پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور وہ آخری حد تک جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ 40 سال سے اگر ان کا گھرانہ سیاست میں ہے تو وہ ایک صاف شفاف سیاست کر رہے ہیں، اور کوئی بھی اٹھ کر اگر اس طرح کے الزامات لگا دیتا ہے تو اب آخری تہ تک اس کا جائیں گے، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملا عمر